وہ 4 ہفتوں کا بتانے والا باہر بیٹھا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو نیلسن منڈیلا بنایا. نہ صرف آپ لوگوں نے بلکہ آپ کے صحافیوں نے بھی. تو ان سب کا آؤٹریج سلیکٹو ہے. جھوٹے ڈرامے باز ڈھکوسلا کرنے والے لوگ ہیں. جو سارا آپ کو ٹاؤن ٹاؤن کرتا ہوا نظر آتا ہے نا بریگیڈ صحافیوں کا. کنٹینیوٹی ٹوٹے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے دیگر ادارے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو. یہ بھی آیا کہ آپ کے پاس سرکاری زمین اتنی ہے کہ اگر آپ اس کو بیچ دیں تو یہ جو قرضہ آپ کو واپس کرنا ہے اس قرضے کے 4 بار کے برابر آپ کے پاس پیسے ہوں گے. اور اس پیچے کو پلستر 3 نومبر کو لگا تھا. اب یہ گالی ہے. اردو میں بیچے لکھ دیتے ہیں لوگ، پنجابی میں پیچے لکھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں ایک بات کریں گے کہ شہباز شریف کو، وزیر اعظم پاکستان کو، ایک رپورٹ دی گئی ہے ایجنسیز کی جانب سے. اور اس رپورٹ میں عمران خان کی موجودہ سیاسی صورتحال، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار دیے گئے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد کے الیکشن سے پہلے اس حکومت کے پاس تھی اور اس حکومت کو اندازہ ہوا. اس کے بعد یہ الیکشن سے بھاگے. اب بھی جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو ایک رپورٹ دی گئی ہے، اس پر اس ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیل بھرو تحریک اب پہلا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اب مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پنجاب سے آپ کو فیصلہ مل گیا ہے، اس پر پریشر ڈالیں. خیبر پختونخوا سے فیصلہ لیں. کنٹینیوٹی ٹوٹے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے دیگر ادارے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، اس پر زور ڈالیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیل بھرو تحریک پر اب پورا زور ڈالنے جا رہی ہے. مقصد ان کا بھی وہی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس قدر پر اثر نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع صاحب، کچھ بد دعائیں بھی دے رہے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہوئے اپنی اخلاقیات کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. بلکہ بات یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ایجنسی کی رپورٹ ہے وزیر اعظم کو، یہ میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا ہے. اسلام آباد اپڈیٹس کے نام سے ایک ٹویٹ ہے. اس ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایم ایف نے حکومت سے موجودہ مذاکرات میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں 200 گولف کلب سرکاری خرچے پر چل رہے ہیں. یہ بھی آیا کہ آپ کے پاس سرکاری زمین اتنی ہے کہ اگر آپ اس کو بیچ دیں تو یہ جو قرضہ آپ کو واپس کرنا ہے اس قرضے کے 4 بار کے برابر آپ کے پاس پیسے ہوں گے ڈالرز میں. تو یہ آیا کہ 200 گولف کلب سرکاری خرچے پر چل رہے ہیں. خواجہ صاحب نے اس پر کوٹ ٹویٹ کیا اور لکھا، اور اربوں ڈالر کی سرکاری زمین پہ بنے ہیں. ایک کلب اور گولف کورس کھربوں کی زمین پہ ہے. حکومت کو کرایہ صرف 5,000 روپے. غریب کے گھر اور بستیاں حکومت بلڈوزر چلا دیتی ہے. ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ خواجہ صاحب نے ہمیں بتایا. اب عرض یہ ہے کہ خواجہ صاحب وزیر دفاع اس ملک کے، یہ جو گولف کورس ہیں، یہ جو گولف کلب ہیں، یہ کہاں، کون بناتا ہے، کس نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کس زمین پر بنے ہوئے ہیں، ان کو کون چلا رہا ہے؟ خواجہ صاحب یہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. یہ جو محکمہ دفاع یہ آپ کے پاس ہے، اور یہ گولف کورس، یہ گولف کلب جو ادارے چلا رہے ہیں وہ سب آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ بد دعائیں دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، آپ ایکشن لیں. آئی ایم ایف بھی آپ کو ہدایات دے رہا ہے، ایکشن لیں اور کام کر کے دکھائیں. آپ لوگ اس ملک میں صرف رجیم چینج کے نتیجے میں حکومت میں نہیں آئے. 2013 سے 18 تک آپ کی حکومت تھی، اس سے پہلے آپ کی حکومت رہ چکی ہے. آپ لوگ جو حکومت میں ہیں 2008 سے 2013 تک آپ کی حکومت تھی. آپ تو اتحادی بھی تھے. پھر اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آپ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور آپ کے دونوں لیڈران، میاں برادران، یہ تو مسلسل ڈکٹیٹروں کے ساتھ ہیں، یہ تو مسلسل حکومت میں رہے. تو بد دعائیں نہ دیں. ایک بات. دوسرا، خواجہ صاحب نے ایک اور کام کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ سے عمران خان کی تصویر لگا کر لکھا گیا، اور اس پیچے کو پلستر 3 نومبر کو لگا تھا. اب یہ گالی ہے. اردو میں بیچے لکھ دیتے ہیں لوگ، پنجابی میں پیچے لکھ دیتے ہیں. کون سی گالی ہم سب کو پتہ ہے. اب خواجہ صاحب نے اس گالی پر کوٹ ٹویٹ کیا ہے
اور اس کی ٹانگ سے پلستر اتروا کے اس کے منہ پہ چڑھانا چاہیے. گفتگو میں اتنے فریکچر آ چکے ہیں کہ اس کا نظریہ، بیانیہ یا ایجنڈا معذور ہو چکا ہے. یہ لوگ عمران خان کو بات پہ نا گالی دیتا ہے، زبان خرابی، یہ باتیں کرتے ہیں. اب ایسے ہی کوئی اکاؤنٹ لکھے گالی نون لیگ کی قیادت کے بارے میں، ایسے ہی ننگی گالی لکھے اور شاہ محمود قریشی یا اسد عمر بات کر لیں اس پہ، جو سارا آپ کو ٹاؤن ٹاؤن کرتا ہوا نظر آتا ہے نا بریگیڈ صحافیوں کا. عمران خان گالی دیتا ہے، عمران خان یہ کرتا ہے، عمران خان یہ بھی کرتا ہے، اس کی جماعت نے اخلاقیات تباہ کر دی ہیں. یہ ہمارے ملک کے بزرگ سیاستدان کر رہے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ایک ننگی گالی پہ اطمینان کے ساتھ کوٹ ٹویٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ آج اخلاقیات بریگیڈ کے لوگ بلاول کے بارے میں کہتے تھے بلاول کا طبی ملاحظہ ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ کا بیان ہے ویڈیو پہ آن ریکارڈ. اب یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ان سب کا آؤٹریج سلیکٹیو ہے. جھوٹے ڈرامے باز ڈھکوسلا کرنے والے لوگ ہیں تمام کے تمام. اس لیے آپ کو یہ چیزیں ان لوگوں کی طرف سے نظر آ رہی ہیں. یعنی کوئی بھی لکھ دے نون لیگ کی قیادت کے بارے میں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں 3 نومبر سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے عمران خان کی ٹانگ پہ. وہ جو 4 ہفتوں کا بتا کے عدالت کو گیا تھا اور کہہ رہا تھا 4 ہفتوں میں علاج کروا کے آ جاؤں گا، اور اس کا بھائی جو سٹیمپ پیپر پہ ضامن بنا تھا وہ آج وزیر اعظم بنا ہوا ہے. وہ 4 ہفتوں کا بتانے والا باہر بیٹھا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو نیلسن منڈیلا بنایا. نہ صرف آپ لوگوں نے بلکہ آپ کے صحافیوں نے بھی. یہ ہے اس ملک کی سیاست اور صحافت کی حقیقت اور اصلیت. اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جیل بھرو تحریک چلائیں گے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا. تو عرض یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے. آپ کو عدالت سے ایک ریلیف مل گیا ہے، ایک ریلیف خیبر پختونخوا کے لیے اور لیجئے. اور اس پر اگر یہ لوگ جاتے ہیں عدالت میں بے نقاب بھی ہوں گے، وہاں جیتیے اور پھر پورے پاکستان کے لیے الیکشن کی طرف جائیے. جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں جس طرح کے یہ لوگ ہیں، جس طرح سے یہ رانا ثناء اللہ اور حکومت کے دیگر لوگ اور حکومت کے دوست، یاد رکھیے گا حکومت کے دوست، حکومت سے آگے وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں یہ تو کوئی رعایت نہیں دیں گے. آپ لوگوں نے ان کو لانگ مارچ کرنے پر رعایت دی تھی اور یہ سکون سے لانگ مارچ کر رہے تھے. آپ آئے تھے لانگ مارچ کرنے، انہوں نے الحمدللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا 600 ماریں، 1000 ماریں، ہم تو اور شیل ماریں گے. اس کے کنٹینر کے لیے ہم لوگوں نے ڈیڈیکیٹڈ شیل رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کیجیے. آپ کو ایک ریلیف مل گیا، اگلا ریلیف لیجیے، پریشر پورا ڈالیے. یہ زیادہ بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے. اب آ جائیے ایجنسی کی رپورٹ پر. شہباز شریف صاحب کو، یہ ہمارے دوست ہیں حسن رضا، انہوں نے رپورٹ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ 76% عوام تحریک انصاف کی حامی ہے. عوام کی اکثریت چاہتی ہے شہباز شریف انتخابات کا راستہ اختیار کریں. حسن رضا یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کی رائے جاننے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک مقامی ایجنسی کو ٹاسک دیا اور اس کی رپورٹ کے مطابق عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ شہباز شریف انتخابات کا راستہ اختیار کریں. 76% عوام، باقی کیا بچہ 24. یہ 24 ڈیوائیڈ ہوگا، کچھ فضل الرحمان کو، کچھ شہباز شریف کی جماعت کو، کچھ پیپلز پارٹی کو، ان لوگوں کو ملے گا، کچھ ایم کیو ایم کو ملے گا. جب 24 ڈیوائیڈ ہوگا ان میں کیا بٹے گا؟ 76% عوام اس وقت تحریک انصاف کی حامی ہے. اس لیے اگر اپریل میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخاب ہو گئے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی. عدالت نے کہہ دیا یہاں اگر پہلے انتخابات ہو گئے تو یہ ضمنی نہیں ہوں گے، 5 سال کے لیے انتخابات ہوں گے. کنٹینیوٹی ٹوٹے گی. ہر برس 6-7 مہینے پہلے انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اور ہر برس آگے جا کے انتخابات پورے ملک کے افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، یہ حکومت کو بتایا گیا. اب حکومت کے دوست یہ تیاری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم واویلا ڈالیں گے، روڈالیاں بنیں گے، اور روڈالیاں بن کے سپریم کورٹ کے سامنے ہم یہ بتائیں گے کہ الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت کے سامنے تب جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی کہا تھا کہ نہیں، اور یہ لوگ سب کچھ ٹھیک کرنے آئے تھے. سب خراب کر دیا. الیکشن کمیشن نے نومبر کا وعدہ کیا تھا جو گزر چکا، اور اب پھر ایک بار تیاری ہے سب کی مل کے، حکومت کی بھی، حکومت کے دوستوں کی بھی، سب کی تیاری ہے کہ بتایا جائے کہ الیکشن نہیں کروا سکتے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. نواز شریف اس ملک کا بادشاہ ہے. نواز شریف کے بعد شہباز شریف، شہباز شریف کے بعد اس کی اولاد،
اور سندھ میں بھی بادشاہت قائم کریں آپ اور یہاں کے حکمرانوں کو دے دیں، باقی کیڑے مکوڑے انہیں مسلتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔